بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیمان سید۔ آج ہم رزق کے بارے میں بات کریں گے کہ رزق کیا ہے اور کون سے عوامل ہیں جس سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیا یہ پری آرڈینڈ ہے۔ عام طور پر ہم رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں، فوڈ، خوراک، یہ سب چیزیں لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے نزدیک مال و دولت کو بھی رزق کہتے ہیں، جبکہ رزق میں علم، ایمان، صحت و سلامتی، قلبی سکون، ذہنی سکون، نیک بیوی، بچے، کھانا پینا، مال و دولت، گھر، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کا رزق لکھ دیا ہے۔ قرآن کریم میں 123 سے زائد مرتبہ رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک رزق دینے والا اللہ ہے، وہی قوت والا اور مستحکم ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں ایک جگہ پہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ ہم جسے چاہے بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ ناظرین، رزق کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کہ کیا یہ لکھ دیا گیا ہے، اور اگر یہ لکھ دیا گیا ہے تو انسان کو کیا ایفرٹس کرنی چاہیے جس سے اس میں اضافہ ہو یا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں رزق کے معنی ہیں عطا کرنے کے۔ ہر وہ چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اسے ہم رزق کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے رزق کے بارے میں، رزق کی فراوانی کے لیے بھی دعائیں کیں، اور جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وقال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے رزق اتار، ایک خوان اتار، ٹیبل اتار جس پہ رزق ہو، جو ہمارے اگلے پچھلے سب کے لیے کافی ہو اور عید کا دن ہو، کہ بے شک تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ناظرین، ایک رزق وہ ہے جو متعین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو انسان اپنی ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے، جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ ایک رزق وہ ہے جو انسان کا پیچھا اس طرح کرتا ہے جس طرح کہ موت۔ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی کنسیو کرتی ہے اس کی ماں، تو پہلے 40 دن میں وہ ایمبریو کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر نیکسٹ 40 ڈیز میں وہ ایک کلاٹ آف بلڈ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر نیکسٹ 40 ڈیز میں وہ پیس آف فلیش۔ تو جب یہ 120 ڈیز گزر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے یہ 4 چیزیں اس کے لیے مقدر میں لکھیں روح پھونکنے سے پہلے، جس میں اس کی زندگی کا دورانیہ یعنی موت کا دن، اور اس کی رزق جو اس کو ملے گا تھرو آؤٹ ہز لائف، اور اس کے اعمال صالح یا بد، اور اس کے رائٹسنس جو ہوگی یا ریچڈنس جو ہے کہ وہ کہاں جائے گا، جنت میں یا جہنم میں۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دعا نہ کرے اور ایفرٹس نہ کرے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، جن پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان توکل کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور رزق بڑا ایک فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے توکل جو ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رنج سے نجات کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے، ان کے لیے نجات کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے،
اور یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اس اسباب کی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، یہاں پہ انسان کی صلاحیتیں، اس کی محنت اور دوسرے اسباب، اس کی عقل، اس کی اپرچونیٹیز، یہ سب چیزیں کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رزاق ہے تو وہ تمام چرند پرند کو، تمام انسانوں کو، جنوں کو، سب کو رزق دیتا ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ فرشتوں کے ذریعے رزق پہنچایا جائے، پرندوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلیں، اسباب کو تلاش کریں۔ اسی طرح انسانوں کے لیے بھی یہ مواقع دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے رزق کے لیے ایفرٹ کرے اور تگ دو کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ پریگننٹ تھیں تو رزق کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کھجور کے درخت کو ہلائیں تاکہ ان کو رزق ملے۔ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان کے کمرے میں، تو انواع اقسام کے کھانے اور پھل فروٹ موجود ہوتے تھے جو بے موسمی بھی ہوتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو وہ آپ فرماتی تھی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے رزق کی، اس میں وہ کسی کالے کو یا گورے کو یا قابل کو اور ان پڑھ کو اور کافر یا مسلمان، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ صرف اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انہیریٹنس میں لوگوں کو ملتا ہے، تو یہ رزق وہ ہے جو پری آرڈینڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ رزق جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا رزلٹ کہ وہ اس کو کتنا رزق اس کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو کہا جو ان کی بات نہیں مانتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو تو وہ تمہارے لیے آسمان سے مینہ برسائے گا اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا اور مال و دولت سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ استغفار بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو صبر اور شکر کی دو کیفیتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں اور ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ شکر ادا کریں، اور جن کو کم رزق جن کا لکھا گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا فورسفلی انسان کو کہتے ہیں کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تم شدید عذاب ہے۔ شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ۔ مسلمانوں پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ رزق حلال کمائیں اور طیب رزق کی تلاش میں جد و جہد کریں۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو یہ کہا کہ میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی لگام پکڑا دی۔ جب آپ نماز پڑھ کے آئے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے جو آپ اس آدمی کو دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کی زین جو ہے، سیڈل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ غائب ہے۔ تو آدمی وہ سیڈل چرا کے بھاگ گیا۔ تو آپ مارکیٹ میں گئے، اسی طرح کی زین آپ کو چاہیے تھی، کاٹھی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایک دکان پہ وہی سیڈل جو تھی وہ موجود تھی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو دکاندار نے بتایا کہ میں نے تو 2 درہم میں خریدی ہے، آپ 2 درہم دے کے اس کو خرید سکتے ہیں، اور ابھی ایک آدمی مجھے بیچ کے گیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 2 درہم اس کو دیے اور وہ سیڈل دوبارہ خریدی، اور یہ فرمایا کہ یہ 2 درہم تو اس کے رزق میں لکھے ہوئے تھے، اب رزق کو رائٹیسلی اگر وہ اچیو کرتا تو اس کا ثواب تھا، اس کے لیے بہتر تھا، جبکہ اس نے چوری کر کے اس رزق کو حرام کے زمرے میں لے گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
جو لوگ اعمال صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی۔ رزق کریم کے معنی ایک تو پاکیزہ رزق ہے، اور اس کے علاوہ وہ رزق جو انسان کو کم سے کم ایفرٹ کر کے وہ رزق مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا انسان خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ خیر الرازقین ہے تو وہ اس کو کئی گنا زیادہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو دعا کرتے تھے رزق کے لیے، اس میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا اور پاک رزق کا اور نیک عمل کا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق میں اضافے کے لیے آپ یہ تمام چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو رزق متعین ہے، جو انسان کو ہر حالت میں ملنا ہے، جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح وہ رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے، وہ ہر انسان کو ملتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نکما ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو رزق مقرر کر دیا ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کے رہتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔